आज रमज़ान मुबारक की 19 तारीख है और दरस कुरान का उन्वान है फसाद की असल वजह। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह मोमिनून के आयत नंबर 71 में फरमाया कि अगर हक़ उनकी ख्वाहिशात की पैरवी करता तो ज़मीन व आसमान और उनके दरमियान जो कुछ भी और उनके अंदर जो कुछ भी है सब बर्बाद हो जाते, बल्कि उनके पास हम उनका जिक्र लेकर आए तो उन्होंने अपने जिक्र से एराज़ किया। ये सूरह मोमिनून की आयत नंबर 71 है। कुफ़ार कुरैश के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि अगर हक़ उनकी ख्वाहिशात की पैरवी करता तो ज़मीन, तमाम आसमान, तमाम ज़मीनें और जो कुछ उनके अंदर है सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाते, फसाद का शिकार हो जाते, तहस नहस हो जाते। हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ हक़ से मुराद अल्लाह रब्बुल आलमीन को लिया है। इसी तरह से बहुत सारे मुफस्सिरीन ने हक़ से मुराद इस्लाम को लिया है, यानी अल्लाह की भेजी हुई हिदायत, इस्लाम या खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन, ये सब हक़ है। अल्लाह भी हक़ है, अल्लाह का भेजा हुआ दीन इस्लाम भी हक़ है, कुरान और हदीस भी हक़ है। यानी ये सब अगर लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक हो जाए, लोग जो कुछ सोचते हैं, चाहते हैं, उनकी पैरवी करने लगे, उनके हिसाब से चलने लगे तो ज़मीन और आसमान बर्बाद हो जाएंगे। जैसे हम लोग बचपन से एक बात सुनते आए और कहते हैं कि सबको खुश नहीं कर सकते, और बहुत ही जनरल बात है कि हर आदमी को खुश नहीं किया जा सकता, हर आदमी की ख्वाहिश पूरी नहीं की जा सकती। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी यही बात बयान फरमाई कि अल्लाह ताला भी सबको खुश नहीं कर सकता है, सबकी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद कह रहा है कि सबकी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता है। इसलिए नहीं कि अल्लाह ताला नौज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला आजिज़ है। अल्लाह ताला अगर चाहे, जैसा कि हदीस कुदसी है कि अगर अल्लाह ताला लोगों की ख्वाहिशों के मुताबिक उनको देने लगे, तमाम इंसानों जिन सब अपने अपने ख्वाहिशात के मुताबिक अल्लाह से सवाल करें, मांगे और अल्लाह ताला सबको दे दे, तो उसके खजाने में से उतना भी कम नहीं होगा जितना कि एक सुई को समंदर में डुबो करके निकाला जाए और देखा जाए कि वो सुई में कितना पानी लग कर आया है। जितना उसमें पानी लग कर आया उतना भी अल्लाह के खजाने में से कम नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास कोई कमी नहीं है, लेकिन ये ज़मीन और आसमान लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक कायम नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनको हक़ के साथ कायम किया है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन लोगों की ख्वाहिशें इसलिए नहीं पूरी करता है कि अगर सबकी ख्वाहिशें पूरी कर दी जाएं तो ये ज़मीन और आसमान बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन नहीं पूरी कर सकता दुनिया के अंदर। इस सिलसिले में बहुत दिलचस्प मिसाल जो बचपन से भी हम लोग सुनता है, बड़े समझाने के लिए कहते थे, उसे अब्दुर्रहमान कीलानी रहमतुल्लाह ने अपनी तफसीर के अंदर से जिक्र किया है समझाने के लिए कि एक आदमी की दो बेटियां रहती, एक किसान के घर में दी हुई है और एक कुम्हार के घर में। किसान खेती बाड़ी करता है और कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है। वो एक दिन सोचता है चलो बेटियों के पास मिल के आऊं, उनका हालचाल लेकर के आऊं। जाता है किसान के घर पे और पूछता है बेटी क्या हाल है, तो कहती है कि अब्बा सब कुछ ठीक है, बस खेत में सब अनाज डाल दिया गया है, बिठाई हो गई है, अब बारिश का इंतजार है, अगर बारिश हो जाए तो बड़ी अच्छी फसल हो जाएगी, अगर बारिश नहीं हुई तो सब बर्बाद हो जाएगा, इसलिए आप अल्लाह से दुआ करेंगे अल्लाह ताला बारिश भेज दे। कहता ठीक है, मैं अल्लाह से दुआ करूंगा। फिर वहां से निकल करके कुम्हार के घर जाता है, पूछता है क्या हाल है। बेटी कहती है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने मेहनत से खूब बर्तन बनाए हैं मिट्टी के, बस अल्लाह से दुआ करें कि बारिश ना हो वरना सारे बर्तन हमारे बर्बाद हो जाएंगे। अब वो आदमी परेशान हो जाता है। अल्लाह कहता है अल्लाह तू ही इनका हल निकाल, बारिश ना हो तो बेटी किसान का की खेती बर्बाद हो जाए, बारिश हो तो कुम्हार का बर्तन खराब हो जाए, इंसान क्या करे, दुआ करे या ना करे। तो ये समझाने के लिए एक मिसाल है। ऐसे ही मक्का के मुशरिकीन चाहते थे कि हमारे जो शुरका हैं जिन्हें अल्लाह के साथ हमने अल्लाह का माबूद बना, अल्लाह के अलावा माबूद बना रखे हैं या अल्लाह के पार्टनर बना रखे हैं, इन सबको इख्तियार होना चाहिए। कोई रोजी देने वाला, तो कोई इज्जत देने वाला, तो कोई ताकत देने वाला, कोई फला देवी, कोई लक्ष्मी देवी, कोई फला देवी, लोग बना के रखे हैं और चाहते हैं इन सबके पास इख्तियार होना चाहिए, सब ऐसा ऐसा कर दे। तो हम सोचते हैं कि अल्लाह ताला अगर सबको इख्तियार दे दे उनके सारे माबूदों को, सारे शुरका को, ज़मीन आसमान में क्या होगा, सब फसाद के शिकार हो जाएंगे। तो ये बात अल्लाह ने बयान फरमाई कि अगर लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक
حق چلنے لگے، یعنی اللہ تعالیٰ لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرنے لگے تو زمین آسمان برباد ہو جائیں گے۔ پھر کیا حل ہے، کیا کرنا چاہیے؟ لوگوں کو اپنی خواہشات کی پیروی چھوڑ کر کے اس ذکر کی پیروی کرنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ اتارا ہے، قرآن کو۔ اس کی پیروی کرنے سے زمین و آسمان کے اندر عدل و انصاف قائم ہوتا ہے اور زمین و آسمان کے اندر بیلنس ہوتا ہے اور بہت امن اور سکون اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت و برکت کا نزول ہوتا ہے۔ یہ حل ہے اس دنیا کا۔ اللہ نے اس لیے آگے میں فرمایا کہ اگر حق ان کے خواہشات کی پیروی کرتا تو زمین و آسمان اور ان کے اندر جو کچھ سب برباد ہو جاتے۔ بل اتیناہم بذکرہم، بلکہ ہم ان کے پاس ان کا ذکر لے کر آئے، فہم عن ذکرہم معرضون، تو یہ اپنے ذکر سے اعراض کرنے والے ہیں، یہ اسے اعراض کیے ہوئے ہیں۔ تو چاہیے کہ اس حق کی پیروی کریں جس حق کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، اور جس حق کے ساتھ اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے اس کی پیروی کریں تو سب درست ہو جائے، سارا معاملہ دنیا اور آخرت کے اندر انسان کو بہترین زندگی ملے، اس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ یہ اصل حل ہے، اور فساد کی اصل وجہ یہ ہے کہ انسان الحق کی پیروی نہ کر کے اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے۔ اپنے سے پہلے بنی اسرائیل کو دیکھیں، اللہ نے انہیں بھی حق کے ساتھ ایک کتاب دیا تھا، تورات دیا تھا، لیکن وہ کیا کرتے تھے؟ اپنی مرضی مطابق کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے تھے، کچھ حصے کا انکار کرتے تھے۔ جو ان کی مرضی مطابق ہوتے تھے اس پر عمل کرتے تھے، جو ان کی خواہشات کے خلاف ہوتے تھے انہیں چھوڑ دیتے تھے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جو بھی رسول ان کے پاس آتا تھا اگر ان کی خواہشات کے مطابق کوئی بات کہے تو ٹھیک، اگر خواہشات کے خلاف کوئی بات کہے تو اس کا انکار کر دیتے تھے یا اس کو کبھی کر دیتے تھے۔ کلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آیا جو تمہاری خواہشات کے مطابق نہیں ٹھہرا تو تم نے تکبر کیا، تم نے تکبر کرتے ہوئے اس کا انکار کر دیا، بعد کو تم نے قتل کیا اور بعد کے ساتھ کفر کیا۔ تو یہی کرتے تھے، اسی خواہشات نفس کی پیروی کی وجہ سے ہی تمام فساد زمین کے اندر پھیلا اور بنی اسرائیل فساد کا شکار ہوئے اور انہوں نے اپنے دین کو برباد کر لیا۔ تو دنیا کے اندر نہ تو سارے انسان کی خواہشیں پوری ہو سکتی ہیں اور نہ ہی انسان کی خواہشوں کو پوری کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ انسان کی خواہشیں اتنی بڑی ہیں کہ اگر ان کے پاس ایک وادی بھر کا سونا ہو جائے تو وہ چاہے گا اسی کے مثل اور ہو جائے۔ تو انسان کی خواہشیں کبھی ختم نہیں ہوتی اور انسان کی خواہشیں، ہر انسان کی خواہش الگ الگ ہوتی ہے، بڑی ایک دوسرے سے مخالف ہوتی ہے۔ ایک عالم نے مثال دی، کہا کہ جو لوگ آج اسٹیکر لگاتے ہیں اور اعلان لگاتے ہیں کہ ہمارے پاس آئیں اور آپ کی ساری خواہشیں پوری ہو جائیں گی، آپ جو چاہیں گے آپ کی من پسند شادی ہو جائے گی، آپ کا من پسند کاروبار چل جائے گا، آپ کا من پسند یہ ہو جائے گا، سب کچھ بورڈ لگاتے ہیں اور بلاتے ہیں لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ لوگوں کی ساری خواہشیں پوری ہو ہی نہیں سکتی ہیں، حق ان کی خواہشوں میں پیروی کر ہی نہیں سکتا ہے، ورنہ اس زمین میں فساد ہو جائے گا۔ تو سمجھانے کے لیے انہوں نے اس مثال بھی کہا کہ ایک بابا نے ایسے ہی لگایا اسٹیکر اور لوگ ان کے پاس لائن لگا کے گئے، دو آدمی گئے، ایک آدمی آگے ایک آدمی پیچھے، وہ کہتا ہے کہ بابا میرا مقدمہ ہے فلاں آدمی سے، تو کیا میں جیت جاؤں گا؟ کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، میں دعا کرتا ہوں یا میرا یہ تعویذ لے لو، تم جیت جاؤ گے، گارنٹی 101% گارنٹی دیتے جیت جاؤ گے۔ اس کے پیچھے دوسرا آدمی جاتا ہے وہی بات لے کر کے کہ میرا فلاں آدمی سے جھگڑا ہوا ہے، مقدمہ ہے، اور کیا میں کہا ہاں یہ تعویذ لے لو تم بھی جیت جاؤ گے۔ تو کہا کہ ابھی میرے آگے جو آدمی گیا اسی سے تو میرا مقدمہ ہے اور آپ نے اس کو بھی گارنٹی دی، وہ بھی جیت جائے گا، اور مجھے بھی گارنٹی دے رہے میں بھی جیت جاؤں گا، دونوں کیسے جیت جائیں گے؟ تو سمجھ گیا وہ کہ آدمی ہوشیار، اس نے کہا کہ یہاں سے بھاگ جاؤ، میری دکان بند کراؤ گے کیا؟ تو اس طرح سے یہ لوگ دنیا کے اندر بیوقوف بناتے ہیں۔ جو آدمی اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے وہ بھی بیوقوف ہے، ایسے لوگوں کے بہکاوے میں جو آتا ہے کہ تمہاری ساری خواہشیں پوری ہو جائیں گی وہ بھی بیوقوف بنا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین گارنٹی دے رہا ہے کہ دنیا کے اندر سب کی خواہشیں پوری نہیں ہو سکتی ہیں، حق سب کی خواہشوں کی پیروی نہیں کر سکتا ہے۔ حل یہ ہے کہ سب اپنی خواہشوں کو چھوڑ کر کے اللہ کی نازل کردہ حق کی پیروی کریں، کتاب کی پیروی کریں، تو امن و امان میں رہیں گے اور بڑا سکون پائیں گے اس کے اندر۔ اللہ رب العالمین نے جو یہاں ذکر کا تذکرہ کیا ہے، بل اتیناہم بذکرہم فہم عن ذکرہم معرضون، اس کا ایک ترجمہ مفسرین نے یہ بھی کیا ہے، جیسا کہ عبد الرحمن کلانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ذکر سے مراد یہاں عزت و شرف ہے،
کہ مکہ کے لوگ کہتے تھے کہ اگر ہمارے پاس بھی اللہ کی طرف سے کوئی کتاب اتری ہوتی، جب یہود و نصارہ کو دیکھتے تھے کہ ان کے پاس اللہ کی کتاب ہے، وہ اہل کتاب کہلاتے ہیں جس کی وجہ سے عزت پاتے ہیں، تو کہتے تھے اگر ہمارے پاس بھی کوئی کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوتی، وہ اپنے آپ کو امی سمجھتے تھے، وہ امی کہلاتے تھے، ان پڑھ کہلاتے تھے، ان کے پاس کتاب نہیں تھی، تو کہا ہمارے پاس بھی اگر ہدایت نازل ہوتی، حق نازل ہوتا تو ہم لوگ زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم ان کے پاس عزت لائے تو تھے، کتاب ہم نے نازل تو کی ان کے اوپر، ان کے پاس ذکر تو لے کر آئے، ایسا ذکر لے کر آئے تھے کہ اگر وہ اس کی پیروی کرتے تو عزت و شرف کے مالک بن جاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی تھی کہ ارب و عجم کے مالک بن جاؤ گے، لیکن کیا کیا انہوں نے اس سے اعراض کر لیا۔ آج جو بھی اپنے خواہشوں کے پیچھے چل رہے ہیں وہ اس عزت والی چیز کو چھوڑ کر کے تو وہ تباہی بربادی کی طرف جا رہے ہیں، اور عزت اور شرف اسی میں ہے کہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ذکر کی، قرآن کی پیروی کی جائے، اسی میں عزت بھی ہے، اسی میں شرف ہے اور دنیا بھر کی کامیابی ہے۔ ورنہ اپنے خواہشات کے پیچھے بھاگنے میں فساد ہے، بگاڑ ہے، اور ایسا انسان احمق ہے۔ اللہ رب العالمین کی دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اللہ رب العالمین کے اس پیغام کو سننے کو فرمائے کہ اپنے خواہشات کو چھوڑ کر کے اللہ کے نازل کردہ حق کی اور ذکر کی اور کتاب کی پیروی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا بھر میں کامیابی عطا فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔